بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، مجھے ایک دن یہ اختیار دے کہ میں تمہاری ساری مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منع کیا، لیکن مسلسل اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے کے لیے کتنے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کئی دن گزرنے کے بعد سارا کھانا پک گیا تو کون سے جانور نے آ کر وہ کھانا ایک ہی لقمے میں کھا لیا۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دن کی دعوت سے جڑی تمام تر دلچسپ معلومات بھی فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈبل این انفو کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، اور زور سے چلنے والی ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کی، جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی جہاں ہم نے برکت دی ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کچھ ایسے جن تھے جو دریا میں اس کے واسطے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی، بلکہ تمام مخلوقات آپ کے تابع تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے، تو وہ کہنے لگے، اے میرے معبود، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں تو بہتر ہوتا۔ اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ یا الہی، مجھے صرف ایک ہفتے کی اجازت دے دے کہ میں تیری مخلوق کو کھانا کھلا سکوں تو بہتر ہے۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی ہی اجازت دے دے کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے سلیمان، تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ تمام دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکے۔ جب آپ کو اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی کہ گائے، بیل، بکریاں اور دمبے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جمع کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو یہ حکم دیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ ناظرین، ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اس لیے ہوا شیریں اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا، جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے
समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज उनके लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। चुनाचे उस मछली ने सर उठाया और कहा, ऐ सुलेमान, मैंने सुना है कि तूने ज़ियाफत का दरवाजा खोल दिया है और आज तू मेरी ज़ियाफत करेगा। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मछली, तुमने ठीक सुना, आ जाओ और खाना शुरू करो। ये सुनते ही वो मछली आगे बढ़ी और जितना कुछ खाना वहां पड़ा था सारे का सारा एक ही लुकमे में खा गई। उसके बाद मछली ने आवाज लगाई कि ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ, मेरा शिकम सैर करो, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खाना खा गई, इससे भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने कहा कि ऐ सुलेमान, क्या मेहमान के लिए मेजबान का जवाब इस तरह होता है? ऐ सुलेमान, आप खूब जान लीजिए कि जितना खाना आपने कई रोज से बनाया था, जिस खाने को आपको बनाने में कई दिन लग गए, उतना खाना मेरा परवरदिगार मुझे दिन में 3 मरतबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी उस खाने में कमी नहीं आई। ऐ सुलेमान, तू आज मेरे खाने के रोकने का सबब तो बना है, क्योंकि तूने रिस्क अपने जिम्मे ले लिया था और तूने मेरे खाने में कमी कर दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बात सुनकर हैरत ज़दा रह गए और उन पर गशी तारी हो गई। फिर जब होश में आए तो निदामत से सजदे में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे कि ऐ अल्लाह, मैंने बहुत ही कसूर किया है और तेरी बरगाह में नादानी की है। मैं नादान और मस्कीन हूँ और इस बात पर हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि बेशक रिज़्क का देने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला ही है। अगर हम रिज़्क की तलाश में किसी और के सामने गिड़गिड़ाएंगे, किसी और के दरवाजे पर करेंगे, तो बेशक हम कसूरवार हैं और बुराई कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो रिज़्क के हुसूल के लिए सिर्फ अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वही तमाम मखलूकात और तमाम बनीनो इंसान को रिज़्क देने वाला है। अगर कोई अमीर इंसान ये काम अपने जिम्मे ले लेता है तो बेशक वो नादानी करता है, क्योंकि इंसान के बस की ये बात नहीं कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम मखलूकात को रिज़्क फराहम कर सके। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं कि आपको हमारी आज की ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल NN Info को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।